بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب و خیال۔ تذکرہ غوثیہ کی حکایات ہماری زندگی کے بنیادی میکانزم ٹائم اسپیس پر بھی روشنی ڈالتی ہیں۔ ایک روز ارشاد ہوا کہ دنیا بے بقا ایک خواب و خیال ہے، اس میں دل لگانا عقل سے بعید ہے۔ ایک نقل حکایت یاد آئی۔ کسی شہر میں ایک راجا تھا۔ اس نے اپنے کھانے پکانے والوں سے کہا کہ جلد کھانا تیار کرو، بھوک لگی ہے۔ غرض کھانے کی تیاری ہونے لگی اور راجا کو نیند آ گئی۔ سپنے میں دیکھا کہ شکار کے واسطے مع لشکر کے جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ ایک جانب سے ہرن نکلا، راجا نے اس کے پیچھے گھوڑا ڈالا، لشکر سے جدا ہو گیا۔ بہت دور پہنچ کر اس کو شکار کیا اور واپس چلا، لیکن پیاس کے مارے بے تاب تھا۔ ادھر ادھر پانی تلاش کیا۔ پانی تلاش کرتے کرتے اچانک ایک گاؤں نظر آیا اور اس کے قریب ایک کنواں دیکھا۔ ایک ناقد خدا کنواری لڑکی کسی بھنگی کی پانی بھر رہی تھی۔ راجا نے آتے ہی پانی مانگا۔ لڑکی نے اوک دونوں ہاتھوں کے پیالے سے پانی پلا دیا۔ جب پی چکا تو پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں بھنگی کی لڑکی ہوں۔ راجا کو بڑا افسوس ہوا اور کہا کہ ہائے، میرا دھرم بھرشٹ ہو گیا۔ ہندو مذہب کی روح سے ایمان خراب ہو گیا یا ناپاک ہو گیا۔ وہ لڑکی اپنا گھڑا لے کر گھر روانہ ہوئی۔ راجا پیچھے ہو لیا۔ اس کے گھر والوں نے پوچھا، مہاراج آپ کیسے تشریف لائے؟ راجا نے کہا کہ میرا تو دھرم بھرشٹ ہو گیا، اس کے ہاتھ کا پانی پی لیا، اب میں تم لوگوں میں رہوں گا۔ بھنگی نے تمام برادری جمع کی اور بھنگیوں میں داخل کر کے لڑکی کی شادی راجا سے کر دی۔ اب راجا بھنگی بن گئے۔ ٹوکرا اٹھانا اور جھاڑو دینا اختیار کیا۔ اولاد بھی پیدا ہوئی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ 12 برس اسی حال میں گزرے۔ آخر راجا بیمار پڑا اور ہر چند علاج کیا مگر کچھ سود مند نہ ہوا اور اسی بیماری میں مر گیا۔ یہاں خواب میں تو مرا اور وہاں آنکھ کھل گئی۔ اب راجا کو ایک جنون پیدا ہوا اور چت بھنگ ہو گیا، یعنی متحیر، بہت حیران کہ یہ کیا معاملہ تھا۔ پوچھا کہ ہم کتنی دیر سوئے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ صاحب ابھی تو آپ نے کھانے کی تیاری کا حکم دیا ہے، کچھ یوں ہی آپ کی آنکھ جھپک گئی تھی، اب کھانا تیار ہوا چاہتا ہے۔ حکم دیا کہ خیر، کھانا موقوف، لشکر تیار ہو، ہم شکار کو چلیں گے۔ غرض اسی طرح جیسا خواب میں دیکھا تھا شکار کے لیے روانہ ہوئے۔ وہی صحرا، وہی میدان، پھر وہی کنواں آیا اور اسی طور کی بستی دیکھی۔ بھنگیوں کے محلے میں پوچھا، وہاں رونے کی آواز سنی۔ جا کے دیکھا تو اس کی صورت کا ایک آدمی مرا پڑا ہے اور اس کے جوڑو، بیوی اور بچے رو پیٹ رہے ہیں۔ حال دریافت کیا۔ بھنگیوں نے پچھلی سرگزشت وہی بیان کی جس طور سے راجا نے خواب دیکھا تھا۔ یہ سن کر اور بھی حیران ہوا کہ یہ تمام کیفیت تو مجھ پر گزری اور میں ہنوز ابھی تک زندہ ہوں، پھر میں کون ہوں اور یہ مردہ کون ہے؟ بہت دیر تک سوچتا رہا۔ آخر یہ سمجھ میں آیا کہ دنیا فانی ایک خواب و خیال ہے۔ راج پاٹ چھوڑ کر فقر اختیار کیا اور باقی عمر گوشہ نشینی میں گزار دی۔ مدرسہ یہ دیر تھا یا کعبہ یا بت خانہ تھا، ہم سبھی مہمان تھے وہاں، تو ہی صاحب خانہ تھا۔ وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ خواجہ میر دردی رحمۃ اللہ علیہ۔ معروف روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں، کیا ہماری زندگی میں کوئی بھی ایک ایسا عمل موجود ہے کہ جس کو ہم تخیل کے علاوہ کوئی نام دے سکیں؟ کھانا پینا، سونا، جاگنا، ان سب کا تعلق بھی خیال سے ہی ہے۔
اگر کسی آدمی کو زندگی میں پانی پینے کا خیال نہ آئے تو آدمی کبھی پانی نہیں پیے گا۔ پہلے خیال آتا ہے پانی پینے کا، یعنی پیاس لگتی ہے، پھر آدمی پانی پیتا ہے۔ بغیر پیاس کے کوئی آدمی پانی نہیں پیتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پیٹ ساتھ لگا دیا ہے۔ جب تک آدمی کو بھوک نہیں لگتی آدمی روٹی نہیں کھاتا۔ تو بھوک لگنا کیا ہے؟ بھوک لگنا بھی ایک خیال ہے۔ ایک خیال کا نام بھوک رکھ لیا، پانی پینے کے خیال کا نام پیاس رکھ لیا۔ اعصاب تھک جاتے ہیں تو ان کو آرام کی ضرورت پیش آتی ہے، آرام کا نام نیند رکھ لیا۔ لیکن جب تک کسی آدمی کو نیند نہیں آئے گی وہ سوئے گا نہیں۔ زندگی کے جتنے بھی جذبات ہیں ان کا تعلق خیال سے ہے۔ پہلے خیال آئے گا، آپ اس خیال کو قبول کریں گے، اس کے بعد آپ عمل کریں گے۔ یہ ساری زندگی عالم تخیل ہے۔ عالم تخیل کا مطلب ہے خیالات کے اوپر ڈیپینڈ کرنا۔ روح کی پکار، خواجہ شمس الدین عظیمی۔ اسی جہت سے مرزا غالب نے فرمایا ہے، ہستی کے مت فریب میں آ جائے یوں اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔ اور ایک عرب شاعر ابو الحسن تہامی وفات 1385 کا مشہور عربی کلام ہے، فالعیش نوم والمنیۃ یقظہ والمرء بینہما خیال ساری۔ سو یہ زندگی نیند ہے اور موت اس نیند سے بیداری کو کہتے ہیں، اور آدمی ان دونوں کے درمیان چلتا ہوا خیال ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ سورۃ الحدید آیت 20۔ ترجمہ: خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں۔ ترجمہ تفہیم القرآن۔